خلاف واقع بات کہنا، جیسا واقع نہیں ہوا ویسا کہنا. مثلا زید نہیں مرا اور میں کہوں مر گیا، یہ خلاف واقع ہے. زید مر چکا ہے، میں کہوں زید زندہ ہے، یہ خلاف واقع ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ خلاف واقع بات بیان کرنے کو کہتے ہیں. تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے. جیسے طلبہ اپنے ٹیچر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کل میں بیمار ہو گیا تھا، مجھے یہ کام ہو گیا تھا، وہ کام ہو گیا تھا. بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے. افسر اپنے ماتحت سے جھوٹ بولتا ہے اور ماتحت اپنے افسر کو چونا لگانے کے چکر میں ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. اور بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری بغیر قسم والی بات کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. اور وہ جھوٹ کی عادت تو پہلے ہی پختہ ہوتی ہے، اور اب بدبختی ان کے اوپر یہ مزید طاری ہو جاتی ہے کہ اب جھوٹی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بات کو سچا تسلیم کر لیا جائے. یہ بہت قبیح فعل ہے اور اس کا بڑا وبال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو اس کی سزا بہت سخت انسان کو آخرت میں بھگتنی پڑے گی. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم یہ جھوٹ کی عادت کو چھوڑیں، سچ کی عادت کو اپنائیں. جھوٹ سے اگر اور کوئی بھی نقلی دلائل نہ بھی دیکھیں تو عقلی لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جھوٹا آدمی ناقابل اعتبار بن جاتا ہے. خود اس کو اپنے آپ سے کراہت آئے گی اگر کوئی آدمی غور و تفکر کر لے کہ میں ہر ایک کو دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس طریقے سے اس کا اپنی نگاہوں میں وقار کم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وقار کم ہوتا ہے. اور مومن کو تو وقار بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اپنے وقار کو گرانے کا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز بھاگنے سے، دوڑنے سے منع فرمایا، یعنی دوڑ کے چلنے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا ٹھہر ٹھہر کے چلو، اس سے مومن کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. تو جھوٹ انسان کے وقار کو ختم کر دیتا ہے، اس کا لوگ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہ عادت منتقل ہوتی ہے دوسروں کے اندر. اگر باپ جھوٹ بولتا ہے اولاد جھوٹ بولے گی، شوہر جھوٹ بولتا ہے بیوی جھوٹ بولے گی، اسی طرح ماں اگر جھوٹ بولتی ہے یہ بھی بچوں میں عادت منتقل ہوتی ہے. اساتذہ جھوٹ بولتے ہیں، اسٹوڈنٹس جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک جھوٹا شخص بعض اوقات اپنی سعادت کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک غلط رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنے کی وجہ سے اپنے لیے نادانستہ طور پہ گناہ جاریہ بھی کر بیٹھتا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے جو جھوٹ بولتا رہے گا، اس کی گندی عادت کو اپنائے گا، ان سب کا وبال بھی اس شخص کے اوپر ہی ہوگا. اس لیے ہمیں جھوٹ کو ترک کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا، تو دیانتداری سے سوچئے کیا وہ فائدہ جنت کے فائدوں سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اور جس نقصان سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیا وہ نقصان عذاب قبر سے بڑا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. تو اصل تو آخرت کا انعام ہے، آخرت کا عذاب ہے. آج اگر ہم خود یوں کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم تھوڑے سے فائدے کو چھوڑنے پر صبر نہیں کر رہے ہیں تو کل اگر جنت سے محروم کر دیے گئے تو اس پہ صبر کیسے آئے گا؟ کتنا پچھتاوا ہوگا، کتنی ندامت ہوگی، کتنی حسرت ہوگی. اور اس وقت انسان اپنے آپ کو بدبخت اور نامعلوم کیا کیا کہے گا کہ میں نے ایک معمولی سی فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے جس کا کما حق و مکمل میں نے نفع بھی نہیں اٹھایا. ہم جو جھوٹ بول کے نفع حاصل کرتے ہیں اس کو تھوڑا بہت حصہ ہمیں ملتا ہے، باقی بیوی بچے دوست احباب ان کو بھی فائدے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں تو پھر ہمیں میدان محشر میں جا کر احساس ہوگا. اسی طریقے سے سوچیں کہ وہ کون سا نقصان ہے جس سے بچنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، کیا وہ نقصان عذاب قبر سے بڑا ہے؟ اس نقصان اگر ہم تک پہنچ جاتا نقصان، مثال کے طور پہ کوئی ڈانٹ دیتا، کوئی مار دیتا، کوئی نوکری سے نکال دیتا، تو آخرت کی بربادی سے بڑا نقصان تو نہیں تھا. تو آج جب ہم اس نقصان پر صبر نہیں کر پا رہے ہیں تو کل عذاب قبر پہ صبر کیسے کر سکیں گے؟ میدان محشر کی بے عزتی، ذلت، وہاں کی رسوائی پہ صبر کیسے ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالی نے ناراض ہو کے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو وہاں پر کیسے صبر کریں گے؟ لیکن ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا کمزور ہے اخروی معاملے میں. یہاں پر اگر کوئی سچا آدمی یا نیوز چینلز ایک پٹی چلا دیں کہ آج جی رات میں زلزلہ آئے گا 3 بجے اور بریکنگ نیوز بار بار چل رہی ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنے گھر کے اندر رات کے 3 بجے سویا ہوا نظر آئے گا. ہر ایک جاگا ہوا اور روڈوں پہ نکل جائیں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو زلزلہ آئے، بلڈنگیں گر جائیں، ہم دب جائیں، کم از کم باہر نکل کے کھڑے ہو جاؤ.
تو ایک دنیاوی لحاظ سے آنے والی خبر پہ تو اتنا کامل اعتقاد، کامل یقین کہ سخت ترین عمل اختیار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، نیندیں قربان کرنے کے لیے، اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کی وعیدیں بیان فرمائیں، آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں کا تذکرہ کیا، وہاں کے عذابات بتائے، وہ باتیں ہمارے دل پہ بالکل اثر نہیں کرتی ہیں. ہمیں دنیا کا نقصان بہت بڑا نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے سب تیار. دیکھا جائے گا جی، آخرت میں دیکھیں گے جی. یہاں تھوڑے سے چند ٹکے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں، وہاں جنت کے نقصان پہ تیار ہو جاتے ہیں، جنت سے محروم ہونے کے لیے گویا کہ تیار ہیں. اس سے بڑھ کر بتائیے ہماری نادانی اور بے وقوفی کیا ہوگی. اس لیے جو بھائی اور بہن عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت بد میں گرفتار ہیں، بعض تو ایسے ہیں جس کو کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہ جھوٹ بولیں گے، خواہ جھوٹ بولیں گے. ان کی عادت میں اتنا جھوٹ رچ بس جاتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بول لیں، تو جیسے کہ ہیروئن کو ہیروئن نہ ملے تو طبیعت میں بے قراری، بے چینی ہوتی ہے، اور جب نشے کی سگریٹ اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ سکون پاتا ہے. ایسے ہی بعض لوگ ایسے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ جب تک جھوٹ نہیں بول لیتے انہیں سکون نہیں ملتا ہے. تو خواہ ادھر کی بات ادھر جھوٹ بولنا، ادھر اس کے اوپر الزام لگا دینا، جھوٹا الزام، جھوٹی بات اس کو کہہ دینا، اس کو کہہ دینا، تو یہ سب غلط چیزیں ہیں. جن بھائی بہنوں کے اندر ایسی عادت ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تاکہ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے دروازے زندگی پہ دستک دے، ہم اپنے آپ کو کم از کم اس گناہ سے دور کر چکے ہوں.